الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑے اسباق تفسیر شریف کے چل رہے ہیں اور ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ مدرسہ میں کام زیر تعمیر ہے، مسجد کی درسگاہ کا، اور دوست احباب زمانہ سے بھی واقف ہیں کہ جب تک مستریوں کے ارد گرد خود آدمی نہ رہے تو یہ کھیلتے ہی رہتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ سبق بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے تھوڑا سبق پڑھا جاتا ہے، جو کہ پہلے ہم نے لفظ الف لام میم کی تشریح اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات پڑھے۔ آج جس لفظ پر ہم بحث کریں گے وہ ہے ذالکا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، جیسا کہ اردو میں اشارہ کیا جاتا ہے لفظ یہ کے ساتھ یا وہ کے ساتھ، یہ دو اشارے کیے جاتے ہیں اردو میں۔ ذالکا سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، اب سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر ذالکا یہاں سے سنانا اہل کتاب کو مقصود ہے، اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ تورات انجیل میں ہو چکا ہے، اور آخر زمانہ میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ اے عیسائیو، اے یہودیو، یہ وہی کتاب ہے کہ اس کتاب نے آ کر تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ اگر یہ کتاب نہ آتی، تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کی یہ پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جاتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت میں اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے اگر یہاں مقصود تھا سنانا اہل کتاب کو تو اس کا پھر یہی اس چیز کی طرف اشارہ تھا۔ اگر ذالکا سے اشارہ ہے مسلمانوں کو سنانا، تو پھر ذالکا سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو سورۃ بقرہ سے پہلے اتری ہیں، یا پھر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو آئندہ اترنے والی تھیں، یا پھر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو لوح محفوظ پہ لکھی گئی تھی۔ چونکہ پہلے خبر دی جا چکی تھی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا سورۃ زخرف میں آیت نمبر غالباً 4 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خبر دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، یا وہ کتاب ہے، اشارہ اس طرف ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہو اور لا ریب فیہ اس کی خبر، تو پھر اس صورت میں اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا معنی یہ بن جائے گا اس حال میں کہ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہو اور لا ریب فیہ اس کی خبر، اس کا معنی پھر یہ بن جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ الکتاب
یہ کاتبہ سے بنا ہے، اور اس کاتبہ کے چند معنی ہوتے ہیں۔ کاتبہ کے معنی، سب سے پہلا معنی اس کا جمع ہونا بھی ہوتا ہے، اس لیے لشکر کو بھی کتیبہ یا کتیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ لشکر کو اس کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ اور کاتبہ کے معنی میعاد بھی ہوتا ہے، مدت بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَهَا کتاب معلوم، یہاں مدت اور میعاد بیان کی گئی ہے۔ یا جناب علی کاتبہ کا معنی غلام کو مکاتب کرنا، یعنی اس سے کہنا کہ اتنا مال دے تو آزاد ہے، اتنا مال دے دے تو آزاد ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے والذین یبتغون الکتاب، اور اس کا معنی کاتبہ کا لکھنا بھی ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز۔ اور اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہے یا آخری، ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی مراد ضروری ہے، یا پہلے ہے یا آخری۔ اگر تو معنی پہلے مراد ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، جمع کی ہوئی چیز، کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہے، تو گویا کامل کتاب یہی ہے۔ خیال رہے کہ سارے علوم قرآن شریف کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تفصیل الکتاب، اور ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب۔ سارا قرآن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اب جو آدمی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتا ہے، یا علم غیب کا انکار کرتا ہے، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم کا انکار کرتا ہے، اب وہ یا تو قرآن کریم کے سارے علوم کو نہیں مانتا، سارے علوم کا انکار کرتا ہے، اور یا پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ ایک بات ضرور اس پہ لازم آتی ہے، پہلی صورت اگر وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سارے حضور کے پاس سارے علوم کو نہیں مانتا، کہ کہتا ہے کہ جناب علی قرآن کے سارے علم حضور کے پاس نہیں ہے، پھر بھی آیت کے خلاف ہے الرحمن علم القرآن۔ اگر وہ جناب علی کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے قرآن کے عالم نہیں ہے، میں مانتا ہوں حضور عالم تو ہے لیکن سارے قرآن کے عالم نہیں ہے، تب بھی آیت کے خلاف ہے۔ اگر کچھ کا کہتا ہے تب بھی آیت کے خلاف ہے، آیت کریمہ کے خلافت، یعنی بچنا اس کا محال ہوتا ہے، کس لحاظ سے بھی نہیں بچ سکتا یہ۔ اگر اس کتاب کے معنی آخری مراد لیں، جو ہم نے آخری پڑھے لکھنا، اگر یہ معنی مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، لکھنے میں یہی کامل کتاب ہے، اس کے سوا سب کتابیں ناقص ہیں، یہی کتاب لکھنے میں ہے۔ یہ لوح محفوظ میں بھی لکھی، پھر جناب علی پہلے آسمان پر بھی لکھی گئی، پھر مسلمانوں کے سینوں میں بھی لکھی گئی، ہڈیوں پر بھی لکھی گئی، جناب علی کھجوروں کے پتوں پر بھی لکھی گئی، اور جناب علی کاغذ پر بھی لکھی گئی۔ اس کتاب کے لکھنے میں تو کوئی دنیا کائنات کی کوئی کتاب کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ یہ کتاب لکھنے میں اتنی لکھی گئی ہے، اتنی لکھی گئی ہے کہ جناب علی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو 2 4 5 مرتبہ 10 مرتبہ چھپ جاتی ہیں، پھر بعد میں جناب علی نہ مصنف کا نام ملتا ہے اور نہ ہی کتابوں کا نام ملتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جناب علی اتنی چھپی کہ جناب علی دنیا، اب صرف ہم مثال لیں لاہور کی ہم مثال لیں تو مولانا تفسیر نعیمی والے
مولانا نعیم الدین مراد آبادی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں 50 لاکھ نسخہ صرف لاہور میں جناب علی چھپتا تھا، اور جگہوں کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کے دور کی بات ہے، تو اب اس دور میں تو جناب علی کوئی کروڑ کے حساب سے نسخہ چھپتا ہے صرف ایک لاہور میں، تو باقی جہاں جہاں پریسز ہیں، جہاں یہ کتاب چھپتی ہے، تو وہاں تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یعنی قرآن کریم اور جو ہے سال میں کتنا چھپتا ہوگا، اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پاکستان میں صرف لاہور کا یہ حال ہے، تو اور شہروں میں کیا حال ہوگا؟ اب ہندوستان میں دیکھیں، مصر، استنبول، جناب علی سعودیہ، جو بھی اور شہر ہیں مسلمانوں کے ملک ہیں، ان ملکوں میں کوئی اندازہ اس چیز کا نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنی لکھی گئی ہوگی یہ کتاب۔ اب اگر اس کا معنی یہ لیں کہ لکھنا، لکھی ہوئی چیز، تو بہت زیادہ یہ کتاب کریم لکھی گئی ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ پہ ایک بات تحریر فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تفسیر روح البیان کے اندر کہ تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں، 1000 صورتیں تورات کی، اور ہر صورت کے اندر 1000 آیتیں تھیں۔ تورات کے اندر 1000 صورتیں تھیں، اور ہر صورت کے اندر 1000 آیتیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ اس کتاب کے اندر 1000 صورت ہے، اور ہر صورت کے اندر 1000 آیت ہے، مولا اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اس سے بھی اعلی شان کتاب ایک آئے گی، آخر الزمان نبی کے اوپر وہ نازل ہوگی، لیکن اس امت کے وہ بچوں کو بھی کتاب وہ یاد ہوگی۔ یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز۔ اور اسی جگہ پہ روح البیان کے اندر ایک اور بات بھی لکھی گئی کہ اس کتاب قرآن کریم سے پہلے کل آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 100 جناب علی 3 اتری ہیں، 103 کل آسمانی کتابیں 103، جن میں سے 50 صحیفے صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام پر، 50 صحیفے، اور پھر 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن کریم کے اندر جمع ہیں، لہذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ یہاں پر پھر اس کا یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ اب الکتاب چونکہ لفظ دو ہے، ذالک اور کتاب، تاکہ کتاب کے بھی تھوڑی سی تفسیر پڑھتے جائیں، اس کے معنی پر مختصر بیان کر لیں گے تاکہ وضاحت کے ساتھ پھر آگے آیتوں کے اندر آتے رہیں گے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کریم کے 32 نام لکھے گئے ہیں، 32 نام کہ قرآن کریم کے 32 نام ہیں۔ یعنی قرآن کریم کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب، فرقان، ذکر و تذکرہ، تنزیل، الحدیث، موعظہ، حکم، حکمت، حکیم، محکم، شفا، ہدا، صراط مستقیم، رحمت، روح، قصص، بیان، تبیان، بصائر، فصل، نجوم، مسانی، نعمت، برہان، بشیر، نذیر وغیرہ، یعنی 32 نام قرآن کریم کے انہوں نے لکھے ہیں۔ لیکن ان ناموں میں سے چاند نام ایسے ہیں کہ جن کی میں وجہ تسمیہ اور ساتھ معنی بھی بتاتا چلوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ ذکر اور تذکرہ، اس کا معنی ہوتا ہے یاد دلانا۔ ذکر و تذکرہ، یہ قرآن کریم اللہ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی
یاد دلاتا ہے اور میثاق کے وعدے کو بھی یاد کراتا ہے کہ اے انسان، میثاق میں تو نے کیا وعدہ کیا تھا اپنے رب سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہاں وعدہ کر کے آیا تھا، ہاں مولا تو میرا رب ہے، بس تجھے ہی مانوں گا، تیری جناب علی پوجا کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ سے ہی ڈروں گا، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی اولادیں دینے والا ہے، تو ہی جائیدادیں دینے والا ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں تو ہی دینے والا ہے. یہ سارے وعدے میثاق کے تو کر کے آیا تھا وہاں پہ. لیکن جب دنیا پہ آیا وہ پیچھے والے پچھلے تمام وعدے تو بھول گیا. تو ذکر اور تذکرہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یاد دلانا میثاق کے وعدے کو، یا جناب علی اللہ رب العزت کو یاد رکھو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو. اور تنزیل، یہاں پر کچھ لفظ ایسے ہوں گے کہ جو مشکل ہیں، جن کے معنی میں وضاحت بیان کرتا چلوں گا. کہ تنزیل اس کا معنی ہوتا ہے اتاری ہوئی کتاب، تنزیل کا معنی، چونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس لیے اس کو تنزیل بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا نام الحدیث بھی ہے. الحدیث کے معنی چند ہوتے ہیں. الحدیث کا معنی نئی چیز بھی ہوتا ہے، اور الحدیث کا معنی کلام بھی ہوتا ہے، الحدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے. چونکہ بامقابلہ تورات انجیل یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا قرآن کریم ان کتابوں کے بعد، اس لیے اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ نیا ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب علی پڑھا ہوا. یہ بات بھی اس میں ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھا ہوا اترا ہے، لکھا ہوا نہیں اترا، پڑھا ہوا اترا ہے. اس لیے اس کو بات بھی کہا جاتا ہے. حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے. اور موعظہ یہ عام طور پہ لفظ ہے، اس کے معنی نصیحت کے ہیں. یہ کتاب تمام کو نصیحت کرنے والی ہے، اس لیے اس کو موعظہ کہا جاتا ہے. اور محکم، حکم، محکم، حکمت، شفا، یہ تمام معنی اس کے، ان کے صراحتاً جناب علی معنی ہے کہ محکم، حکم، حکمت، تمام یعنی شفا دینے والی، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا دینے والی. تو اس کا ایک معنی رحمت ہے، یعنی یہ علم ہے جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا. لیکن یہ اور بات ہے کہ آج کل کا مسئلہ جناب علی ہوا، جو مسئلہ مسلمان نہ ہوا، اس نے اس کا معنی بھی الٹ لے لیا. یہ کہتے ہیں کہ جہالتوں سے اور گمراہیوں سے تو جناب علی سکول کی تعلیم نکالتی ہے بابا، وہ تو نئی روشنی ہے. اس سے دور کھڑا کر کے بچوں کو اس کی طرف لایا گیا. اور ہر سال کے سال موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہ موم بتیاں کہاں ابو جہل کی خوشی میں جلائی جاتی ہیں. جی حقیقت ہے، اسلام آباد میں پچھلے 2-1.5 سال پہلے بھی پتہ نہیں کون سا انہوں نے دن نکالا تھا، یہ جی ابو جہل کی خوشی میں منائی موم بتیاں جلائی گئی. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جناب علی کرسمس ڈے کے موقع کے اوپر یا اور دن ایسے آتے ہیں، وہاں پر موم بتیاں جلا کر کہا جاتا ہے یہ نئی روشنی ہے. جی یہ نئی روشنی ہے، نئی تعلیم ہے، نئی روشنی ہے، ماڈرن دور ہے، نیا دور ہے، لہٰذا ہم روشنی کی طرف اپنے مستقبل کو لے کر جا رہے ہیں موم بتیاں جلا کر. لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے رحمت صرف قرآن کریم کے اندر ہے. یہ رحمت ہے، واحد یہ علم ہے کہ جو جہالتوں اور گمراہیوں سے نکال کر تمہیں روشنی کے جناب علی دائرے میں لے جاتا ہے. واحد یہ قرآن کریم، یہ وہ علم ہے. تو اس کو قصص بھی بولا جاتا ہے. اس کا نام ایک قصص بھی ہے قرآن کریم کا. قصص اس لیے کہا کہ قصص کے 2 معنی ہوتے ہیں. قصص کا معنی حکایت بھی ہوتا ہے، اور قصص معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا،
یہ بھی قصص کا معنی ہوتا ہے. چونکہ قرآن کریم نے دوسرے انبیاء اور دوسری قوموں کے سچے قصے بیان کیے ہیں. یہ لوگوں کا امام ہے, سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس لیے اس کا نام قصص بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام قصص بھی ہے. اور معنی قرآن کریم کے اس کو ایک معنی حق کا بھی دیا جاتا ہے. یہ حق, کیونکہ اس کا حق کا معنی ہوتا ہے سچی بات. تو یہ باطل کی تمام جھوٹی باتوں کا صراحتاً رد فرماتا ہے, اس لیے اس کو حق بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا نام ایک کریم بھی ہے. کریم کا معنی ہوتا ہے سخی. تو قرآن کریم قرآن کریم کا علم یہ خدا کی رحمت ہے, اور ایمان میں مزید جناب برکتیں اور بے حساب ثواب اللہ رب العزت سے لے کر دیتا ہے قرآن کریم. اس لیے اس کو کریم بھی کہا جاتا ہے. کریم کا معنی سخی, اس سے بڑھ کر سخی اور کون ہو سکتا ہے قرآن کریم سے. تو عظیم کے معنی, اس کو ایک معنی عظیم بھی دیا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا. سب سے بڑی کتاب یہی ہے, اس لیے اس کو عظیم بھی فرمایا گیا ہے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عظیم کے لقب سے نوازا ہے. چند چیزوں کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز, اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو عظیم کا لقب عطا فرمایا کہ میری ذات عظیم ہے. اپنی ذات کو بھی عظیم فرمایا اور اپنے عرش کو بھی عظیم فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر. اور تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کو بھی عظیم فرمایا ہے. اور چوتھے نمبر پہ قیامت کے دن کو بھی عظیم فرمایا ہے. قیامت کا دن بہت بڑا دن, جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور وہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا. سورج نیزے برابر ہوگا, زمین تانبے کی ہو جائے گی. گناہ جو ہوں گے, یہ کرامن کاتبین جو کاندھوں پہ لکھتے ہیں, یہ گناہ یہاں پہ کاندھوں کے اوپر نہیں ہوں گے, بلکہ کھولتا ہوا پانی بن کر یہ جناب تانبے کی زمین کے اوپر چل رہا ہوگا. ہر بندہ اپنے گناہوں کے اندر جناب ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک اور کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کاندھوں تک اور کوئی پورے کا پورا وہاں غرق ہوگا. اس نفس و نفسی کے عالم میں بس صرف اور صرف وہاں آسرا ہوگا تو نبی آخر الزمان نبی کا آسرا ہوگا. بس قیامت کے دن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عظیم کا لقب عطا فرمایا. اور آگے قیامت کے دن ایک زلزلہ آئے گا. ایک زلزلہ قیامت کے دن, جس زلزلے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزلزال کے اندر بیان فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ رب العزت نے اس زلزلے کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا کہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. اس زلزلے کو بھی عظیم کا لقب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عطا فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر. اور اللہ رب العزت نے اس فضل کو, کہ جو فضل آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہوا ہے, مولا کریم نے اس کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کے فریب کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے, کہ عورتوں کا جو فریب ہے یہ بھی بہت بڑا ہے. بہت بڑی یہ فراڈیاں ہوتی ہیں, بہت بڑی فراڈیاں ہوتی ہیں. اس کو عظیم کا لقب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عطا فرمایا کہ عورتوں کا فراڈ, عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان کا جو مکر ہے, شیطان کا مکر یہ عورتوں کے مکر سے بہت کمزور ہے. یعنی یہ ان بختہ والوں کا جو مکر ہوتا ہے نا, یہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عورتوں کے فریب کو بھی
عظیم کا لقب عطا فرمایا کہ بہت بڑا فریب ہوتا ہے ان کا. فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے جادوگروں کے جادو کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا کہ ان کا جادو بھی بہت بڑا تھا. ان کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے. اور مسلمانوں کو جو ثواب رب تعالی نے عطا فرمایا ہے اور فرمانا ہے اور فرماتا رہے گا, اس ثواب کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے. منافقوں پر جو عذاب ہوگا اس عذاب کو بھی عظیم کا لقب عطا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر. یہ وہ چند جگہ ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا, یعنی عظیم کا لقب عطا فرمایا ہے. اور چند چیزیں ایسی ہیں کیونکہ قرآن کریم کا معنی ایک مبارک بھی ہوتا ہے, مبارک معنی بھی قرآن کریم کا ہے, اور مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والا. چونکہ اس کے پڑھنے سے, عمل کرنے سے ایمان میں برکت ہوتی ہے, نیک عملوں میں برکت ہوتی ہے, اس لیے اس کو مبارک بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مبارک کا بھی لقب عطا فرمایا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مبارک کا لفظ عطا فرمایا. وہ ان میں سے سب سے پہلی چیز طور سینا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو مبارک کا لقب عطا فرمایا. اور زیتون کے درخت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مبارک کا لقب عطا فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبارک کا لقب عطا فرمایا. اور بارش کے پانی کو بھی مبارک کا لقب عطا فرمایا, بارش کے پانی کو بھی. اور شب قدر کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مبارک کا لقب عطا فرمایا. اور قرآن کو بھی مبارک کا لقب عطا فرمایا مولا کریم نے. قرآن مبارک, ظاہری بات ہے یہ ایک مبارک رات میں مبارک فرشتے کے ذریعے مبارک ذات پر آیا, تو اس لیے یہ صدہا برکتوں کا سرچشمہ ہے, اس لیے اس کو بھی مبارک فرمایا. اور اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کو قرآن کریم کے اندر 7 چیزوں کو کریم کا لقب بھی عطا فرمایا ہے, کیونکہ قرآن کا معنی ایک کریم بھی ہوتا ہے. تو 7 چیزوں کو کریم کا بھی لقب عطا فرمایا. ایک اپنی ذات کو, دوسرے نمبر پہ قرآن شریف کو, اور تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام کو. اور نیک اعمال کے ثواب کو بھی کریم کا لقب عطا فرمایا. اور عرش کو بھی کریم کا لقب عطا فرمایا, اپنے عرش کو. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی کریم کا لقب عطا فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو کریم کا لقب عطا فرمایا کہ جو خط بلقیس کے پاس گیا تھا, اس خط کو بھی کریم کا لقب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عطا فرمایا. تو یہ قرآن کریم کے نام, یعنی 32 نام ہے قرآن کریم کے, ان میں سے چند نام ایسے ہیں کہ جن کی میں نے وضاحت کی ہے. بقایا انشاءاللہ آیات کے تحت تازی انشاءاللہ تشریح ہوتی جائے گی. کل سے انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے اس پر ہونے والے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا